بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 رجب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس۔ حضرت محترم، خواجہ غریب نواز کا لقب جو ہے وہ غریب نواز ہے۔ ان کے نام کی فاتحہ کریں تو وہ انشاءاللہ ہم سب غریبوں کو نواز دیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز جو ہے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں سب سے پہلے علم حاصل کیا، پھر مجاہدے کیے، ریاضت کی، تزکیہ نفس کیا، پھر کیا کیا؟ حکمت حاصل کی، عبادت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے پوری دنیا کی سیر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تشریف لائے، وہاں سے انہیں عطائے رسول کا خطاب ملا، سلطنت ہند، سلطان الہند قرار دیا گیا، اور ہندوستان میں انہیں مرکز بنانے کا حکم ہے۔ آپ چونکہ بنیادی طور پر افغانستان سے تعلق رکھتے تھے اور عالم دین تھے، دنیا کے مختلف علاقوں سے علم حاصل کیا، بخارا، سمرقند، یہ جو آزاد مسلم ریاستیں کہلاتی ہیں رشیا کی، وہاں سے علم حاصل کیا، افغانستان سے علم حاصل کیا، اور پھر پہنچے بغداد شریف، وہاں حضرت عثمان ہارونی کے ہاتھ پہ دستبید کیا۔ اکتساب فیض جو ہے ہزاروں لوگوں سے، ہزاروں علماء سے، مشائخ سے کیا۔ لاہور جب تشریف لائے تو حضور داتا گنج کی بارگاہ میں چلہ کشی کی، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اس قسم کے انداز اختیار کریں، تقوی اختیار کریں، دین کے ساتھ مذاق نہ کریں۔ اور جیسے قرآن کریم کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین کی ہر جز کو اپنے اندر قبول کریں، ایمان لائیں، توکل پیدا کریں، یقین پیدا کریں۔ آج سب سے بڑی جو کمزوری مسلمانوں میں ہے وہ ہے یقین۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ افغانستان کے شہر سے نکل کر سنزر کا جو علاقہ تھا وہاں سے نکل کر علم حاصل کرنے کے لیے وہاں گئے، سمرقند، بخارا کی طرف، وہاں سے جو ہے عراق، افغانستان، عراق گئے، شام گئے، اور اللہ نے مکہ مدینہ گئے، پھر آتے رہے، اسی طریقے سے بغداد شریف میں رہے۔ تو یہ پیسے کتنے چاہیے ہوں گے؟ اس چیز کا انہوں نے توکل تھا نا کہ راستے میں سب سے بہترین زاد راہ جو ہے وہ ہے تقوی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ بھئی آپ تقوی اختیار کریں، سفر اختیار کریں، حج پہ جائیں تو زاد راہ لیں، اور پھر یہاں پہ یہ فرمایا سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تو تقوی میں ایک چیز توکل بھی ہے۔ لوگ اپنا توکل اللہ پر چھوڑ چکے ہیں، اس کو اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کو ماننا اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ یہاں تک تو سب کو پتہ ہے، مگر اس پہ یقین بھی تو ہونا چاہیے نا، رزق اللہ کا ہے تو رزق اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، اللہ زندگی دے گا، اللہ صحت سلامتی دے گا۔ اور دنیا میں جو سب نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت جو ہے ایمان کے بعد وہ ہے صحت، تندرستی۔ تو اپنے اندر ایسے کام کریں کہ صحت رہے، تندرستی آئے، وہ غذا کھائیں کہ جس سے صحت بنے۔ ایسے جو آج کل فیشن چلا گیا، برانڈڈ تو سسٹم بن گیا، بڑے ہوٹلوں کا کھانے کا سسٹم بن گیا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان کو بیمار کر رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں سارے لوگ بیمار ہیں۔ یہ سارے لوگ بیمار کیوں ہیں؟ ہوٹلوں کو کھاتے ہیں، برانڈڈ کھانا کھا رہے ہیں، پھر بھی بیمار ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غذا ہم کھا رہے ہیں وہ ہمارے جسم کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان دے رہی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں جینا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر جینا ہے۔
حلال اور طیب سمجھ ملے، حلال الگ چیز ہے، طیب الگ چیز ہے۔ آج اگر آپ حلال چیز کھا رہے ہیں تو یہ انگریزوں کے ہاتھ کے پکے ہوئے، انگریزوں کے سوسز کے استعمال کر کے، چائنیز سوسز کا استعمال کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طیب ہوگا؟ ممکن نہیں ہے نا۔ عیسائی اور یہودی کبھی بھی مسلمان کو متقی نہیں رہنے دیں، ان کو پتا ہے کہ ان کے پیٹ میں حرام گیا نہیں، غلط چیز گئی نہیں، اور ان کا تقوی و پرہیزگاری ختم، روحانیت ختم ہو جائے گی۔ لہذا کوشش کریں کہ ہاتھ کا پسا ہوا کھانا، ہاتھ کا پسا ہوا مسالہ ہو، گھر کا پکا ہوا کھانا ہو۔ اور آج کل ایک بیماری اور پھیل گئی ہے، نیازیں کرنی ہیں تو نیاز کے اندر کھانا پکے گا کچن سے، کیٹرنگ سے پک کے آئے گا۔ بھائی یہ کیٹرنگ والے جو کھانا پکاتے ہیں وہ ہائیجین کب ہوتا ہے؟ ہمیں وہ کھانا چاہیے، سادہ کھانا کھائیں۔ یہ جو مرغن غذائیں ہیں، مرغ، بریانی، یہ صحت کے لیے کسی طور پہ اچھے نہیں ہیں، چاہے جائے گا ہم اس کو نیاز کی شکل میں کھلائیں۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ کھانا اچھا کھائیں، طیب کھائیں، وہ کھانا کھائیں کہ جس سے ہماری روح میں تازگی پیدا ہو، صحت پیدا ہو، الٹی بیماریاں آئیں، پیٹ بھاری ہو جائے، قبض ہو جائے، گیس پیدا ہو جائے، ان کھانوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نیاز کے نام پر جو تبرک کہلاتا ہے تو پھر تبرک والا بنائیں نا، اپنی مرضی سے الٹے سیدھے کام کر کے نہ کریں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے سارے کام کرنے کے بعد، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کے بعد کیا کیا؟ اجمیر شریف میں وقت کے بادشاہ کے ساتھ ٹکرائے گئے، انہوں نے مقابلہ کیا۔ آج ہمارے مسلمانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں ان کے اندر بات کرنے کی بھی جرت نہیں ہے، حکومت کے خلاف بات کرنا تو ان کے بس میں ہے ہی نہیں، اسلام کے حق میں بات کرنا میں ڈر لگ رہا ہے، اللہ کے احکام بتانے میں ڈر لگ رہا ہے۔ اور ہم معاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم کافر کو بھی کافر نہیں کہیں گے، تو پھر کس کو کافر کہو گے؟ بھائی جو کفر کرے گا اس کو کافر ہی کہا جائے گا، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کو گستاخ رسول ہی کہا جائے گا نا۔ یہ کہیں گے نہیں ہم معاہدہ کر لیا، اب ہم کبھی کسی کو، ہاں آپس میں ایک دوسرے کو ہم رافضی بنا لیں، شیعہ بنا لیں، ناصبی بنا لیں، خارجی بنائیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا دین پھیلایا جا رہا ہے؟ یہ بات مسلمانوں ہمیں یہ سمجھائیں۔ دین تو وہ ہوتا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دی جائے، اس کی دعوت دی جائے، اس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ رافضی بنا رہا ہے، وہ خارجی بنا رہا ہے، وہ ناصبی بنا رہا ہے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ دین ہے، دین تو اللہ کا ہے، اور سب سے بہترین گفتگو اور سب سے بہترین دعوت اللہ کی طرف دعوت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں، اور مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کریں۔ دیکھیں خواجہ غریب نواز کے دل میں حضور کی محبت تھی، اللہ کی محبت تھی۔ آج اگر ہم نام لیں خواجہ صاحب کا، حضور غوث پاک کا نام لیں، اویس قرنی کا نام لیں، بزرگان دین کا نام لیں، تو ان کی چیزیں بھی تو اپنانے کی ضرورت ہے نا۔ وہ ایمان جو ان کے اندر تھا اپنے اندر بھی تو پیدا کرے نا۔ یہی فیض ہے جو ہمارے اندر آئے گا، وہ ہے محبت کا، اور محبت میں سب سے بڑی محبت اشد للہ، محبت جو ہے وہ اللہ سے چاہیے، شدید محبت۔ اور شدید محبت کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول سے محبت کی جائے، اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کی جائے۔ جیسے قرآن کریم ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اللہ تعالیٰ پیغام بتاتا ہے نا کہ سیدھی راہ پر چلو۔ تو سیدھی راہ کون سی ہے؟ جن پر ہم نے انعام کیا، اور اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ نبی، صدیق، شہداء، صالحین، یہ اللہ کے برگزیدہ انعام یافتہ بندے، ہمیں ان کی راہ پر چلنا ہے۔ تو یہ وہ ترتیب ہے کہ ہم بزرگوں کے ساتھ چلیں، بزرگوں سے محبت رکھیں، اولیاء سے محبت رکھیں، شہداء سے تعلق رکھیں، اور پھر سچ بولیں، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہیں، سچ بولنے والوں کا ساتھ دیں، سچ بولنے والوں کی حمایت کریں، اور جو غلط بات کرے اس کا رد کریں، خواہ وہ کتنا ہی طاقت۔ اب مجھے بتائیے خواجہ غریب نواز نے اجمیر میں بیٹھ کر وہاں کے جو بادشاہ تھے، وہاں کے جو چودھری تھے، جو بھی تھے، ان کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، بڑے
پرتھوی راج کہلاتا تھا وہ اپنے وقت، ظالم قسم کا آدمی تھا، فوج بھی تھی اس کے بعد. اور خواجہ صاحب کے پاس کیا تھا؟ فوج تھی، لڑنے کی صلاحیت تھی، مجاہدین تھے، کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. مگر اللہ کے نام کی تسبیح اس قسم سے، اس طریقے سے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کی کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت پیدا ہوئی. وقت کا حاکم پرتھوی راج جو ہے وہ کانپ رہا تھا، وہ خوف زدہ ہو گیا کہ یہ بندہ آیا کہاں سے، یہاں بیٹھ گیا اور کچھ ہی عرصے میں اس نے جو ہے نا یہاں پر لوگوں کو اپنے دین میں بھی غالب کر دیا اور میرے خلاف بھی ہو گئے. لہٰذا اپنے اندر یہ قوت پیدا کریں. اور یہ سب چیزیں جو آئے گی وہ آئے گی ایمان سے. آج الیکشن کے دن میں بھی آپ لوگوں کے اندر خوف ہے. مسلمان ہم دیکھ رہے ہیں مساجد میں، مدارس میں، آستانوں میں دین کے نام لینے والوں کی حمایت کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں. ارے بھائی جب تم نے اللہ رسول کے نام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے تو بھائی دینداروں کے ساتھ رہو. ڈر کس بات کا؟ اب سنی ہے تو سنی کی حمایت کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ مگر نہیں، خواجہ صاحب کی عرس کریں گے، خواجہ صاحب کا نام لیں گے، مجدد الفسانی کا نام لیں گے، مجدد الفسانی کا عرس کریں گے، ان کی تعلیمات میں کیا کریں گے؟ بد فکر کریں گے. مگر جو کردار انہوں نے وقت کے بادشاہ اکبر کے مقابلے میں ادا کیا وہ کردار ادا کرنے کی ہمت نہیں پاتی. اس کا مطلب ہے ایمان کمزور ہے. جب ایمان نہیں پیدا ہوا، سچ بولنے کی طاقت پیدا نہیں ہوئی، حق بولنے کے اندر ان کے اندر جذبہ نہیں ہے، تو پھر ان کے پاس سمجھنے کی یہ ہے کہ پھر کچھ بھی نہیں. ایمان نام ہے رہ گیا زبان کے ساتھ، دل مسلمان نہیں ہے، دل میں ایمان نہیں ہے. دل وہی خالی کا خالی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیض یافتہ، فیض رساں نہیں ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ان پیروں کے آستانوں پہ جائیں تو عقیدہ اہل سنت نہیں ملے گا آپ کو. یہ کیا کہیں گے؟ ارے ہمارے پاس تو سب آتے ہیں. ارے بھائی تمہارے پاس سب آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟ اللہ نے تم کو حکم دیا کہ سب لوگوں کو اپنے وہ بٹھاؤ. چندہ لینا، دھندا کرنا، نذرانے کے لیے سب کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں تاکہ وہ ان کو پیسے دیتے ہیں. اللہ پر ان کو توکل ہی نہیں ہے. بھائی اللہ پر اگر تمہارے کو توکل ہوتا تو تم کسی غیر آدمی کا پیسے پر نظر کیوں رکھتے؟ بلکہ کسی بھی آدمی مسلمان ہی کے پیسے پر کیوں نظر رکھتے کہ وہ ہمیں پیسہ دے گا؟ پیسہ دینے کے لیے بلا رہے ہیں آپ ان کو، پیسہ لینے کے لیے بلا رہے ہیں، کیا کرنے کے لیے بلا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سکھانا مقصد نہیں ہے، اللہ کا خوف پیدا کرنا مقصد نہیں ہے، بندے کو دیندار بنانا مقصد اس پیر کا نہیں ہے، مولوی کا نہیں ہے، کسی کا نہیں ہوگا. تو پھر مسلمان عوام کے اندر وہ جذبہ کہاں؟ آپ نماز پڑھنے جائیں مسجد کے اندر، لوگ نماز سے غرض رکھیں گے، کوئی بھی نماز پڑھا دے، ان سے ان کو کوئی غرض نہیں کہ وہابی ہے، مسلمان ہے، لبرل ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے. نہیں، کوئی بھی پڑھا دے، ہمیں سے کیا ہو. اب مسجدوں میں جھگڑا ہو، قبضے کی جنگ ہو جائے تو نمازی جو ہے وہ امام اور کمیٹی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. نمازی اپنا الگ، کیونکہ اس کے اندر وہ چیز پیدا ہی نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمزوری اپنے اندر ہے. سب سے پہلے اپنے تزکیہ کریں. خواجہ صاحب کا نام لینا آسان ہے، مجدد الفسانی کا نام لینا آسان ہے، غوث پاک کا نام لینا آسان ہے، مگر کسی کو یہ پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. آج ایک عجیب بیماری پیدا ہو گئی. طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے. ہم تقوی والے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شریعت والے لوگ ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہم طریقے والے لوگ ہیں، ہم جو چاہے کریں، یہ دین ہمارا ہے. ارے بھائی شریعت اپنے گھر کی نہیں ہے، شریعت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا. جس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حلال کر دیا وہ حلال، جس کو حرام کر دیا وہ حرام. اب تم غلط کام کرو گے، اپنے من سے شریعت لے کے آ جاؤ گے. نماز نہیں پڑھنی، اس کا نام تم نے طریقت رکھ دیا. الٹی سیدھی حرکتیں کرنی ہے، عورتوں کے ساتھ اختلاط کرنا ہے، قوالی کے اندر ناچنا گانے کا نام تم نے قوالی رکھا ہوا. قوالی تو بہت عظیم چیز ہے کہ یہاں بیٹھ کے لوگ خدا کے ساتھ واصل کرتے ہیں اور خدا کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. تو بھائی ادب بھی تو ہو نا. اب ناچنے گانے کا نام قوالی رکھ دیا تو اس طرح تو نہیں کر رہے نا، آپ دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. چشتی سلسلہ عظیم سلسلہ ہے، قادری سلسلہ عظیم سلسلہ ہے،
جہاں یہ ساری چیزیں ہیں وہاں جہاد کا حکم بھی. دیکھیں غوث پاک کا نام لینے والے ہم قادری بھی ہیں, کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ حضور غوث پاک جو ہے ان کے جو مرید ہیں وہ جہاد کرتے تھے. مدرسے کے لڑکے عالم بنتے تھے, پیر بنتے تھے, ریاضت کرتے تھے, جہاد کرتے تھے, مجاہد بنتے تھے. بیت المقدس پر چڑھائی کرنے والے, لڑائی کرنے والے, جہاد کرنے والے صلاح الدین ایوبی ان کے مرید تھے. تو یہ فیض کس کا تھا؟ نور الدین زنگی پر فیض کس کا تھا؟ یہ سارا فیض جو ہے وہ حضور غوث پاک کا تھا. اس بات کو سمجھیں, اس بات کی دعوت دیں, اس بات کی تعلیم دیں. آج اس دور کے اندر ضرورت ہے انقلاب کی, تو وہ ہے انقلاب سیاسی, روحانی. کیا کہ مسلمان اللہ رسول کا نام لینے والے وہ سیاست کریں. سیاست کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کی بنیاد سے انکاری ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے ہجرت کی تو سب سے پہلا کام کیا گیا؟ قباء میں مسجد بنائی, تو وہ مسجد بنی دارالحکومت کی, دارالحکومت قائم کیا. مسلمانوں نے اسلام کا مرکز قائم کیا. مدینے میں تشریف ریاست قائم کی. مسجد نبوی پورا ایوان اقتدار قائم کیا. ایوان اسمبلی تھی پوری وہاں پہ, قومی اسمبلی کی طرح وہاں لوگ بیٹھتے تھے. وہ سپریم کورٹ تھی جہاں بیٹھ کے انصاف کے فیصلے ہوتے تھے. آج ہم کو کہہ دیا جاتا ہے مسجد میں سیاسی بات کرنا حرام ہے, منع ہے, انکار کرتے ہیں, اور سیاست بات کرنا منع کر دیتے ہیں. سیاست پر بات کرنے کا مطلب, منع کرنے کا مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار کی, ریاست کی اور اسلام کے حکم کی ہم نے عمارت کو گرا دیا. جب ہم اسلام کو گرانے کا کام کریں گے, کمزور کریں گے, اور پھر یہ امید رکھیں گے کہ یہ حکمران یہودیوں کو گئے, تو ظاہر ہے جب تم سیاست نہیں کرو گے تو یہودی سیاست کرے گا. اقتدار کس کے پاس آئے گا؟ غلبہ کس کے پاس ہوگا؟ سوچو تو صحیح نا, لبرلز کے پاس. آپ یہ کہتے ہو کہ قادیانی ہم پر حاوی ہو گئے, تو لازمی بات ہے آپ نے تو خالی ایک قرارداد لے کے بیٹھ گئے, ہم نے 1973 میں قرارداد پاس کروا دی, بس یہ ہمارا کارنامہ ہے, اسی سے ہم جیت جائیں گے. دنیا میں ہم نے اسی پر غلبہ حاصل کر لینا. ارے بھائی, غلبہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے محنت بھی تو کرنی ہے نا. آج دیکھیں قادیانی تعلیم کے میدان میں, ٹیکنک کے میدان میں, معاشیات کے بینکاری کے نظام میں, پوری دنیا میں IMF میں, ورلڈ بینک میں, ساری دنیا میں چھائے بیٹھے ہوئے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس نہ کوئی تعلیم یافتہ بندے ہیں کہاں. ہمارے پاس اس قسم کی میجورٹی ہے ہی نہیں. ہم نے کوئی چیز تیاری ہی نہیں کہ مقابلہ کرنا ہے, تو مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کو میدان میں آنا پڑے گا. قادیانیوں نے 50 زبان میں قرآن کریم کے پورے دنیا میں ترجمے شائع کر کے رکھے ہوئے ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں, کوئی سسٹم ہی نہیں بنا, تعلیمی سسٹم نہیں ہے, اسکالرشپ دینے کا سلسلہ نہیں ہے. آپ کے پاس صرف کیا ہے؟ عرس ہے, قوالی ہے, مزارات ہے, ناچ گانے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یاد رکھیں, خواجہ صاحب کا نام لینے والوں, داتا صاحب کا نام لینے والوں, غوث پاک کا نام لینے والوں, اس بات کو یاد رکھنا کہ جب تک تمہارے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہوگا, اور اس کے لیے تمہارے پاس تعلیم, تمہارے پاس صحت, تمہارے پاس ٹیکنک نہیں ہوگی, تم ناکام رہو گے. آج اگر ہم یہ دیکھتے ہیں, فلسطین کا چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے وہ اپنے اللہ اور رسول کا نام لیتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے. آج ہمارے بچے کیا اس طریقے سے تلاوت کر سکتے ہیں؟ سوچیں ذرا, جس طریقے سے وہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھتے ہیں, جس طریقے سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھتے ہیں, جس طریقے سے بھی یہ قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھتے ہیں ہمارا بچہ پڑھ سکتا ہے. ان کو سکھایا کس نے؟ پیدا ہوا, بچے کی تعلیم ہوئی, تو گھر کا ماحول تھا جس نے یہ ساری چیزیں ان کو سکھائی کہ ہم تکلیف میں آئیں گے تو اللہ ہمارا مددگار ہے, وہی ہمارا بہترین وکیل ہے, اور ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے. ہمارا کام ہے شہید ہونا, ہمیں شہید ہونا ہے. جب یہ عزم کے ساتھ چھوٹے بچے کی تربیت ہوگی تو وہ بچہ آج میدان جہاد میں رو نہیں رہا. آپ یہ دیکھیں, بمباری ہو رہی ہے, بلڈنگیں گر رہی ہے, تو بچے رو نہیں رہے کہ ہماری بلڈنگیں تباہ ہو گئیں, ہم مر گئے, ہم بھوکے ہیں, ہم پیاسے ہیں. اس قسم کی کوئی آوازیں نہیں لگا رہا. آج ہمارے اندر اس چیزوں کی کمی ہے. اپنے اندر ایمان پیدا کریں. خواجہ صاحب کا عرس کا یہ سب سے بہترین پیغام ہے, آؤ انقلاب کی طرف, آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف.
مگر ان کے نفاذ کے لیے. کس کے لیے؟ اپنے اندر عمل کی قوت پیدا کرو، اور جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے اس 6 فٹ کے جسم پر اللہ اور اس کے رسول کا جو احکام ہے وہ نافذ ہو گیا. ہمیں اپنے جسم پر نافذ کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے. ایسے ہی زمین پر اللہ اور اس کے رسول کا نظام، اس کے احکام کو نافذ کرنا ہم پر فرض ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم.